وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک علم تو وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور کافروں کے پاس بھی ہے، اور ایک علم ایسا ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایک علم وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، کہ جڑی بوٹیوں کی کیا تاثیر ہے۔ کافر بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے۔ دواؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے۔ غذاؤں کا صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے۔ نمک ہے، اس میں نمکین پنا ہے، سب جانتے ہیں۔ مرچیں ہیں، اس میں کڑواہٹ ہے، سب جانتے ہیں۔ آگ کے انگارے میں تپش ہے، سب جانتے ہیں۔ برف کے ٹکڑے میں ٹھنڈک ہے، سبھی جانتے ہیں۔ زہر میں موت کا پیغام ہے، سب جانتے ہیں۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، سب جانتے ہیں۔ سمندر اور دریا میں ڈبونے کی صلاحیت ہے، سب جانتے ہیں۔ پانی ہے، پیاس مٹانے کی تاثیر، سب جانتے ہیں۔ یہ وہ مادی چیزیں ہیں جن کی تاثیر، اس کا علم سب کو ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ لیکن ایک علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرے گا تو یہ تقوی اس کی زندگی کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ پیسے سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ تو مسلمانوں بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں۔ لیکن تقوی سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ علم تو صرف مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن مسلمان بھی آج اسے بھول گئے۔ مصیبت یہاں آ گئی۔ کہ تقوی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن مسلمان بھی اسے بھول گئے۔ اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی آمدنی ہو جائے، اچھا کاروبار شروع ہو جائے، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، یہ علم تو کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے۔ لیکن تقوی اچھا ہو جائے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، کیونکہ مسلمانوں کا قرآن پہ اعتماد ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے علم پہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ مسلمان بھول گئے۔ ایک دکان سے دو دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے دو فیکٹریاں لگ جائیں، گریڈ بڑھ جائے ملازمت میں، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس سے چیزیں گھر میں بڑھ جائیں گی، چیزیں گھروں میں اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ایک فیکٹری تھی، اب دو فیکٹری، اب گھر میں ذرا چیزیں بڑھ جائیں گی، زندگی میں نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ لیکن یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، کہ مسلمان اگر تقوی اختیار کریں تو ان کی زندگیاں برکتوں سے بھر جائیں گی۔ برکت کہتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک
اللہ کی کتاب برکت والی، اللہ کا رسول برکت والا، مکہ کی زمین برکت والی، زمزم کا پانی برکت والا. یہ برکت کیا ہے؟ برکت ہے کہ چیز کا نفع بڑھ جائے، اس چیز کا فائدہ بڑھ جائے. ایسی وہ شخص اور اس شخص کی زندگی بڑی برکت والی ہے جس سے مخلوق خدا کو نفع زیادہ ہو. برکت والا شخص ہے یہ. کتاب برکت والی. تو اگر تقوی ہوگا تو آدمی کی زندگی میں، آدمی کے رزق میں، آدمی کے علم میں، آدمی کی عقل میں، آدمی کی صحت میں، آدمی کے گھر میں برکت ہوگی. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. برکت کہ اس چھوٹے سے گھر میں نفع بہت ہے، راحت بہت ہے، سکون بہت ہے. زندگی تو اس کی 40 سال کی تھی، لیکن ایسی برکت والی تھی کہ اس نے جو نفع اٹھایا اس 40 سال سے، دنیا آخرت کے لحاظ سے جو نفع اٹھایا ہے، صدیوں کی زندگی پر بھی بھاری ہے. برکت والی زندگی ہے، صدیوں کی زندگی پر بھاری ہے. برکت، علم میں برکت کہ مخلوق خدا کو اس کے علم سے نفع بہت ہو رہا. علم میں برکت. رزق میں برکت. ہمارے ہاں رزق ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب ہے زیادہ ہو جانا. نہ میرے عزیزو، اس کا نام برکت نہیں کہ زیادہ ہو جائے. اس لیے کہ بہت زیادہ ہو گیا لیکن یہ بیچارہ اس کا صرف چوکیدار بن کے رہا. نہ اسے اس سے سکون ملا، نہ اسے راحت ملی، نہ اس سے اس کی اولادیں فرما بردار ہوئیں، نہ اس سے اس کا ایمان بچا، نہ اس سے اس کی آخرت صحیح ہوئی. اس رزق کی کثرت کے باوجود کیا مطلب؟ برکت نہیں ہے، برکت سے خالی ہے. اور ایک یہ ہے کہ تقوی ہے تو رزق میں برکت آ گئی. سبحان اللہ. بچے اس رزق سے، اس مال سے فرما بردار ہو گئے. اس مال سے پرورش ہوئی تو بچے فرما بردار، بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ. اس مال سے اس کا ایمان محفوظ، اس سے اسے دنیا میں راحت، اور اس مال سے کھربوں سال کا کیریئر بن گیا. اس کے مال میں بڑی برکت ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی جو زندگی ہے، نیکی کی یا برائی کی، یہ بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے. صرف مرچوں میں تاثیر نہیں ہوتی، نمک میں تاثیر نہیں ہوتی، زہر میں تاثیر نہیں ہوتی، آگ میں تاثیر نہیں ہوتی، برف کے ٹکڑے میں تاثیر نہیں ہوتی. انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی، اس کا بھی زندگی پر اثر پڑتا. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. اس لیے کہ یہ علم مسلمانوں کو اللہ نے دیا تھا، اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، قرآن مجید نے بتایا ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن آج مسلمان بھی اس علم کو بھول گئے. ایسا تو نہیں ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے دن شروع کرے اور ایک آدمی فجر کی نماز کے بغیر دن شروع کرے. کافر تو کہے گا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہے. لیکن جس مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہوگا اور دونوں کی آج کی کمائی ایک جیسی ہوگی اور دونوں کا کاروبار ایک جیسا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کے بازار میں گیا،
اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اور جو فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کاروبار پہ گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا. بتائیے ایک فوجی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور دوسرے فوجی کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہو تو بتائیے ان کا ذمہ دار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ ان کا ذمہ دار ان کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسا سلوک کرے گا؟ تو ایک صبح بازار میں جا رہا ہے رزق کمانے شیطان کا جھنڈا لے کر، اور ایک اسلام کا جھنڈا لے کر، کیا بادشاہوں کا بادشاہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ جن کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، لیکن واللہ دونوں کی صبح ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کا دن ایک جیسا نہیں ہے. ایک کا دن برکت سے خالی، اللہ کی رحمت سے خالی، اللہ کے فضل سے خالی، اللہ کی نظر رحمت اور محبت سے خالی، اللہ کے غضب کے ساتھ اس کی صبح ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ صبح کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی زہر کھائے ایک چمچ اور ایک آدمی شکر کھائے ایک چمچ، بتائیے دونوں کا ریئیکشن ایک جیسا ہوگا؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بہت جلدی. حالانکہ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے، کافروں کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس طرح مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ اس نے صبح نماز کے بغیر شروع کی اور اس نے صبح کی نماز کے ساتھ صبح کی. یہ صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. زہر اور شکر کی ایک ایک چمچ دونوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کا جسم ایک جیسا نہیں رہے گا، اس کے اثرات الگ الگ ہوں گے. ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے سود کے مال سے، حرام مال سے. ایک آدمی صبح لقمہ حلال سے ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بچے لقمہ حلال کھاتے. بتائیے کافر تو کہے گا دونوں کا ناشتہ ایک جیسا ہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہے ایک نے کتا بلی کھایا اور ایک نے اللہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ کھانا کھایا. فرق ہے. جس نے حرام کھایا اس نے بلی کھائی، چوہا کھایا، حرام کھایا، اور جس نے لقمہ حلال کھایا اس نے تو اللہ کو راضی کیا، عبادت کی. لیکن کافر اس علم کو نہیں سمجھتا، وہ کہتے دونوں نے اچھا ناشتہ کر لیا. اگر ایک آدمی نے رشوت لے کر ناشتہ اپنے بچوں کو کھلایا، بددیانتی اور حرام کما کر اپنے بچوں کو ناشتہ کرایا، اور ایک آدمی نے حلال چن چن کے چنا اور اپنے بچوں کو حلال کھلایا، کافر کا علم تو کیا کہتا ہے؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ کہتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا. لیکن آج مسلمان بھی سمجھتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا. بلکہ جس کا ناشتہ حرام کے ساتھ دسترخوان پہ بڑھیا ہو، کیا کہتا ہے؟ بڑے مزے کا ناشتہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علم سے بے خبر ہے. اگر اس کے بعد صحیح علم ہوتا، اپنے نبی کے بات پر اعتماد ہوتا، تو وہ کہتا ہے یہ بڑھیا ناشتہ نہیں، یہ تو اپنے بچوں کو چوہا بلی کھلا رہا ہے. گندگی کھلا رہا ہے. لیکن یہ جو علم ہے یہ مسلمانوں کا علم تھا کہ نیکی اور بدی ایک جیسا اثرات زندگی میں نہیں کرتی، فرق ہوتا ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا، ہر چیز میں نفع ہوگا. آج دنیا برکت اور رحمت سے خالی ہو گئی ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے.
اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن کافر کیا جانے کہ نافرمانیوں سے رزق چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے، وہ تو نہیں سمجھتا، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کا سب سے پہلے اثر عقل پہ پڑتا ہے، عقل پہ پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کافر تو بڑے عقل مند ہیں، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عقل کا معیار بھی عجیب ہے، عقل، سبحان اللہ، عقل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، نور، عقل میں ایک نور ہوتا ہے، یہ گناہوں کی ظلمت سے یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، کامیابی ناکامی کا اسے پتہ نہیں لگتا۔ اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ جسے اللہ کے نبی نے بھی کم عقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے خربوں سال کا کیریئر خراب کر دے، بتائیے اس سے بڑا کوئی کم عقل ہو سکتا ہے؟ وقتی لذت کی خاطر خربوں سال کی لذت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب ہوگا؟ اس سے بڑا کم عقل ہوگا؟ عقل نہیں رہتی، عقل پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وابستہ ہوں، اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرے تو کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے، بڑا ہی کم عقل ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میرا، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ عقل نہیں ہے نا، عقل سے پیدل ہے، اور گناہوں کی وجہ سے یہ عقل جاتی رہتی ہے، گناہوں کی نحوست سے یہ عقل جاتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں۔ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہارے زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہارے رزق میں، تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 30 سال کما کے دے، اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 40-50 سال کما کے دے، اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 80 سال کما کے دے، اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو خربوں سال کما کے دے، تو بتائیے کس بیٹے میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ پھر ایسی اولاد دے دے جو مجھے خربوں سال کام آئے نا، برکت۔ ایک کا بیٹا باپ کو 10 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 30 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 40 سال نفع پہنچائے، اور ایک کا بیٹا باپ کو خربوں سال نفع پہنچائے، بتائیے کس کی زندگی میں برکت ہے؟ جب زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، تقوی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرماتے، برکت ہو جاتی۔
ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 40 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 30 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 80 سال، اور ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے کھربوں سال. بتائیے کس مال میں نفع ہے؟ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس مال کی نعمت میں نفع کب آتا ہے؟ جب پرہیزگاری ہوتی. ورنہ تو ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا اتنی دولت ہے کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، سکون نہیں پاتا، راحت نہیں ملتی، اولادیں نہیں رہتی اپنی، دنیا بھی برباد آخرت بھی خراب. دولت بہت، ارے میاں یہ دولت مند نہیں، یہ دولت کا چوکیدار ہے. تو گناہوں سے پرہیز برکت لے کے آتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے برکت جاتی رہتی ہے. عمر سے برکت گئی، زندگی سے برکت گئی، علم سے برکت گئی، عقل سے برکت گئی، اولاد سے برکت گئی. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. کتنا نقصان ہو جائے گا گناہوں سے. اب گناہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے کہتے ہیں کسی نے کوئی بندش کر دی، کسی نے کوئی کر دیا، یعنی بڑا ہی بزرگ ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، بس کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور کچھ اس سے زیادہ بزرگی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے. سبحان اللہ، بھئی نظر کے لیے تم ہی رہ گئے تھے. پہلے تو مسلمانوں کی اتنی اچھی عقل ہوتی تھی، اگر کہیں نقصان ہوتا فوراً ذہن جاتا آج کہیں گناہ تو نہیں ہوا، آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آج مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے. فوراً تنبیہ فرمائی ہے، فوراً خیال جاتا. اب تو خیال بھی نہیں جاتا، اب تو یہ ہوتا ہے ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے. ان گناہوں سے اتنی عقل جا چکی ہے کہ گناہ لگتے ہی نہیں، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے. تو اگر بدن سے نیکی نکلے گی اس کا بھی اپنا اثر ہوگا، اس کی بھی اپنی برکت ہوگی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہوگی. اور اگر اس بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اس کا ریئیکشن آئے گا، دیر سویر ہوگی لیکن ریئیکشن آئے گا. اگر توبہ نہ کی اور اس گناہ کا اثر نہیں مٹایا ریئیکشن آئے گا. ہو سکتا ہے جوانی کا بڑھاپے میں آئے، ہو سکتا ہے سالوں کے بعد آئے گا. کس صورت میں آئے گا، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، بدن پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں. جس طرح ہمارا زہر کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ یہ موت کا پیغام ہے، اور بچہ یا بچی غلطی سے کھا لے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کا علم پہ یقین ہے نا کہ جان جا سکتی ہے. ایسی مسلمانوں کو گناہ کے زہر پر بھی یقین تھا، اس سے زندگی میں کوئی خرابی آئے گی. جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آیا کرتا کہ گناہ ہو گیا، یہ کوئی زندگی میں بڑی خرابی لائے گا. میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کوئی گھر میں بڑی خرابی آئے گی. یقین تھا. تو جب تک اس گناہ کا اثر توبہ کے ذریعے ختم نہ کر لیتا چین نہیں آیا کرتا، سکون نہیں آیا کرتا.
کوئی مصیبت آئے گی. اس لیے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. چیخ آئی آسمان سے، کلیجے پھٹ گئے، زمین پھٹی، لوگ اندر چلے گئے، دریا سمندر موت کا پیغام لے کے آ گیا. اللہ بھی یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہوں کا اثر ہے، اس کا اثر ہواؤں میں آتا ہے، اس کا اثر بادلوں میں آتا ہے، اس کا اثر موسم پہ آتا ہے، اس کا اثر سمندروں اور دریاؤں پہ آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اور خشکی میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ لوگوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ اس علم کو دنیا میں عام کرتے تاکہ دنیا سے گناہ ختم ہوتے. لوگ گناہ سے بھی ایسی ڈرتے جیسے آگ سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، مہلک مادی چیزوں سے ڈرتے ہیں. لیکن کافروں کا علم تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم خود بھی بھول گئے. ہم خود بھی بھول گئے. تو یہ علم مسلمانوں کی خصوصیت تھی کہ نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے. نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی حلال کھاتا ہوا مرا، نمازی ہو کے مرا، با اخلاق ہو کے مرا، اور ایک آدمی بد اخلاق ہو کے مرا، حرام کھاتا ہوا مرا، بے نمازی مرا. تو دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ دونوں ایک جیسے مرے. ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کیا دونوں کا مرنا ایک جیسا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. ایک نافرمانی پہ زندگی گزاری اور پھر مرا، ایک اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر مرا. تم غلط سمجھتے ہو کہ دونوں کا مرنا ایک جیسا ہے. دونوں کے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق. ہم سمجھتے دونوں کے جنازے ہو گئے، دونوں کے کل ہو گئی، دونوں کی فاتحہ ہو گئی، دونوں کے لوگوں نے کندھا دے دیا، دونوں کا ایک جیسا. ایک سود کھاتے مرتا ہوا، ایک حلال، ایک فرما بردار، ایک نافرمان. نا 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 نا. گناہوں کا ریئیکشن زندگی پر بھی آتا ہے، موت پر بھی آتا ہے، موت کے بعد میں بھی آتا ہے. اور اللہ کی فرما برداری کا اثر اس زندگی پر بھی پڑتا ہے، موت پر بھی پڑتا ہے، موت کے بعد بھی پڑتا ہے. یہ علم مسلمانوں کا تھا. اندھیر نگری نہیں ہے بھائی کہ بس جو کچھ کر لیا کچھ نہیں ہوگا. قانون کی رسائی نہیں، دنیا دیکھ نہیں رہی، کسی کو پتہ نہیں لگا. نا نا نا، بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے. دیر سویر ہوگی، سزا ملے گی. اور بھائی جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دشمنی مول لے لے، بتائیے جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کوشش کی جاتی ہے کہ اسے سب سے قیمتی چیز ضائع کی جائے، سب سے قیمتی چیز ضائع کی جائے. تو اللہ رب العزت جب اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے تو سب سے قیمتی چیز لیتا ہے. کیا؟ ایمان، ہدایت. لوگ کہتے ہیں نا بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. ارے میاں اگر وہ آدمی ہدایت کے بغیر مر گیا تو اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کون ہوگا؟ ساری دنیا کے خزانے بھی آ جائیں اور ہدایت نہ رہے تو بد نصیب ہے.
اتنی بڑی دولت گناہوں کی وجہ سے چلی گئی، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ آتی ہے سزا، لیکن ہر آدمی کو وہ سزا سمجھ میں نہیں آتی. عقل کا نور کم ہے نا، بصیرت نہیں. گناہوں کی وجہ سے بصیرت چلی جاتی ہے. آنکھوں کی بینائی جب موتیا آ جائے یا تو چلی جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے. موتیا آ گیا نا، یا تو بینائی کمزور ہو جاتی یا بالکل ہی چلی جاتی ہے. اسی طرح جب گناہوں کا ظلمت آتی ہے تو دل کی آنکھوں پر موتیا آ جاتا ہے، عقل کی روشنی پر موتیا آ جاتا ہے. یا تو عقل کمزور ہو جاتی ہے یا جاتی رہتی ہے. وہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھائی کو برائی سمجھتا ہے، ناکامی کو کامیابی سمجھتا ہے، کامیابی کو ناکامی سمجھتا ہے، اچھے کو برا سمجھتا ہے، برے کو اچھا سمجھتا ہے. عقل جاتی رہتی ہے. تو میرے عزیزو، بدن سے نکلنے والی زندگی اپنا اثر رکھتی ہے. گناہوں کی نحوست سے ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی، ہر چیز کا نفع اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے. اب یقین جانیے 50 سال 40 سال کے مقابلے میں ہر آدمی کا گھر بھی اچھا ہو گیا ہوگا، چیزیں بھی بڑھ گئی ہوں گی، سامان بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. لیکن بتائیے ان سب چیزوں میں نفع کتنا بچا؟ جتنی چیزیں بڑھی، جتنا گھر بڑا ہوا، جتنے وسائل بڑھے، بے سکونی بڑھ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وسائل بڑھ گئے تو راحت ملتی. دیکھنے میں یہ آیا کہ وسائل کیا بڑھے، مسائل بڑھ گئے. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وسائل بڑھ جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی. اب تو ہم دیکھ رہے کہ وسائل کیا بڑھے، مسائل بڑھ گئے. اگر ان وسائل کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہوتا تب زندگی آسان ہوتی. لیکن تقوی نہیں، وہ وسائل گناہ بھی لے کے آئے تو مسائل بھی بڑھ گئے، مسائل بھی بڑھ گئے. جتنے وسائل بڑھتے چلے گئے مسائل بڑھتے چلے گئے. تو یہ ایک مسلمانوں کا علم تھا، اور مسلمانوں کا اس علم پہ بڑا یقین تھا کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو صبح یا شام، آج یا کل اس کی سزا ملے گی. اس لیے گناہ تو ہو جاتا تھا، لیکن اس خوف کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تھا. اب تو گناہوں پہ جری ہے، اب تو گناہوں پہ فخر ہے، اب تو گناہوں پہ اصرار ہے. اور اس غلط فہمی کے ساتھ ہے کہ گناہ کر لے یا نیکی کر لے اس دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس دنیا کا اثر تو پیسے سے ہے، دولت سے ہے، مادیت سے ہے. اس کا نیکی بدی سے زندگی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کافروں کا خیال ہوتا تھا، یہ خیال کافروں کا ہوتا تھا.